بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم سامعین، قربانی کیا تھی؟ قربانی کی روح کیا تھی؟ حقیقت قربانی کیا تھی؟ مقصود قربانی کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کیا تھی؟ قرآن نے قربانی کو کیسے بیان کیا اور قربانی کا مقصد کیا تھا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کا نام لے کر مخصوص جانوروں کو ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کے اس عمل کو سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو ان دونوں نے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے قربانی کی سنت کو جاری کر دیا۔ قربانی کا فلسفہ اور اس کی روح بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہر وقت اپنے جان و مال اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، لیکن نفرتوں کو ذبح کرنا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین، قربانی صرف جانور قربان کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی ذبح کرنا ہے، اور دل صاف ہو جائے تو قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اور مقصود قربانی پھر کیا ٹھہرتا ہے؟ اس سلسلے میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 کا مضمون ہمارے سامنے آتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کا خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی جو ہے اللہ کا مقصود تو وہ ہے۔ اسی لیے ایک مقام پہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے میرے نبی محترم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان جاری ہوتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب مکرم آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے لربک، اپنے رب کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب جو ہے ان اللہ ینظر الی قلوبکم، وہ خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ خدا تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، ولا ینظر الی وجوہکم، وہ خدا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا کے میدان میں قربانی اور اپنا خواب پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، اے والد محترم، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اقبال کے کلام کو اگر ہم دیکھیں تو گویا ہوتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حاضرین محترم، قرآن مجید میں قربانی کے لیے 4 لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کہیں ہدیٌ استعمال ہوا ہے جسے ہدیہ کہتے ہیں، اور اس جانور کو کہتے ہیں جو حج کے موقع پر
بیت اللہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جائے جاتے تھے۔ قربانی کے لیے قرآن مجید میں دوسرا لفظ نسک ہے، جس کا معنی صاف کرنے کے ہیں۔ تو کسی معاملے کو درست اور ٹھیک کر لینا، ہر وہ چیز جس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کیا جائے وہ نسک کہلاتا ہے۔ پھر تیسرا لفظ نہر ہے، فصلی لربک وانحر، قربانی کرنا، خواہشات کا کلا کما کرنا، دسترس پیدا کرنا، کسی بات پر حاوی ہو جانا، تمام امور پر علم و عقل اور تجربہ و بصیرت سے پوری طرح حاوی ہو کر ان پر نہایت مضبوطی سے عمل پیرا ہو جانا۔ اور چوتھا لفظ قربانی کے لیے قربانن کا استعمال ہوا ہے، جس کا بنیادی معنی قرب، رتبہ کے اعتبار سے کسی کے قریب ہونا۔ وہ چیز جس سے خدا کا قرب چاہا جائے اسے قربان کہتے ہیں۔ تو قربانی کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ٹھہرا۔ در حقیقت قربانی کسی جانور کا نام نہیں ہے، جانور تو علامت ہے۔ انسان کا ہر وہ فعل جو اسے اپنے آقا و مولا کے قریب کر دے وہ قربانی ہے۔ اصل قربانی اگر ہم دیکھیں تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، اور دمبا کا ذبح کرنا اس گفتگو کا فدیہ تھا۔ ہمیں آج دمبا ذبح کرنا تو یاد رہ گیا، لیکن باپ بیٹے کی گفتگو یاد نہ رہی۔ وہ لذت، وہ خلوص ابراہیمی آج ہم کو بھول گیا۔ مکرم سامعین، قربانی کا مقصود قرب الہی ٹھہرا۔ قرب الہی سے مراد فاصلہ اور مکان کے اعتبار سے خدا کے نزدیک ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کسی مقام سے غیر حاضر نہیں ہے۔ خدا ہر مقام پر موجود ہے۔ خدا کسی خاص مقام پر نہیں جہاں سے قرب اور بعد ماپا جا سکے، کیونکہ وہ تو شہرگ انسان سے بھی قریب ہے۔ وہ تو قریب ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو وہ قربت نصیب ہوئی؟ تو اس قربت کا معنی یہ ہے کہ انسان جس قدر اپنے اندر خدا کی صفات منعکس کرتا جاتا ہے، اسی قدر وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل ہیں، وہ دل میں آرزو باقی نہیں ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل میں آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے حقیقی مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کا عرفان نصیب فرمائے، اور اللہ اس کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی قربانیوں کو شرف قبولیت سے ہم کنار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔